قومی اسمبلی کے حلقہ این-33 ہنگو کے ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف کے ندیم خیال 20,772 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ جے یو آئی کے مفتی عبید اللہ دوسرے نمبر پر رہے۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں کانٹے کے مقابلے کے بعد ندیم خیال کا پلڑا بھاری رہا۔ 210 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے امیدوار کو 20,772 ووٹ ملے۔ کارکنوں نے فتح کا جشن منایا، آتش بازی بھی کی۔ اسد عمر، فواد چوہدری اور فاروق حبیب نے جیت پر اپنے امیدوار کو مبارکباد دی۔ جے یو آئی کے مفتی عبید اللہ دوسرے، اے این پی کے سعید عمر تیسرے نمبر پر رہے۔ تحریک انصاف کے ایم این اے حاجی خیال کے انتقال کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی۔ پنجاب اسمبلی میں ہنگامہ رائے کی رپورٹ گورنر پنجاب کو بھجوائی گئی۔ رپورٹ میں ڈپٹی اسپیکر کو ہنگامے کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ سیکریٹری اسمبلی کی جانب سے بھجوائی گئی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی اسپیکر ذاتی گارڈ کے ساتھ ایوان میں داخل ہوئے۔ اس غیر پارلیمانی حرکت پر کچھ خاتون ایم پی ایز نے اسپیکر ڈائس کے پاس احتجاج کیا۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے حکم پر پولیس اہلکار ایوان میں داخل ہوئے، جنہوں نے ارکان اسمبلی پر لاٹھی چارج کیا۔ وزیر اعلیٰ کے امیدوار پرویز الہی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوست مزاری نے رپورٹ کو مسترد کر دیا۔ سیکریٹری اسمبلی سمیت 4 آفیسرز معطل ہیں۔ رپورٹ پیش کرنے کا اختیار انہیں نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے حلف لینے سے انکار پر گورنر پنجاب کے پرنسپل سیکریٹری نے آئینی ذمہ داریوں سے آگاہی کا خط لکھ دیا، جس میں انہوں نے حلف لینے سے انکار کو آئینی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ پرنسپل سیکریٹری کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ گورنر پنجاب کے پاس کسی پارلیمانی نتائج کو مسترد کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر گورنر پنجاب کسی وجہ سے حلف نہ لے سکیں تو آئین کے تحت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ حلف لے سکتے ہیں۔ پرنسپل سیکریٹری ٹو گورنر نے مزید لکھا کہ سیکریٹری اسمبلی کی رپورٹ ایک طرفہ اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی۔ انہیں ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کے خلاف رپورٹ جاری کرنے کا حق نہیں ہے۔ سیکریٹری اسمبلی کو خلاف قواعد رپورٹ دینے پر توہین عدالت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے ایوان میں ہنگامہ رائے پر اسپیشل کمیٹی بنانے پر اسمبلی سیکریٹریٹ نے اعتراضات اٹھا دیے۔ ترجمان پنجاب اسمبلی کے مطابق ڈپٹی اسپیکر کی 16 اپریل کی تشکیل کردہ اسپیشل کمیٹی آئین اور اسمبلی قواعد و ضوابط کے خلاف ہے۔ پنجاب اسمبلی کے رولز آف پروسیجر کے قاعدہ 187 کے تحت اسپیشل کمیٹی بنانے کے لیے اسمبلی میں تحریک پیش کی جانی تھی، جس پر ووٹنگ ہونا تھی، اور اس تحریک میں کمیٹی کے ممبران کے نام بھی شامل ہونے تھے۔ یہ کارروائی مکمل نہیں ہو سکی۔ مزید یہ کہ آئین کے آرٹیکل 130 کے تحت وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے طلب کیے گئے اجلاس میں کسی قسم کا بھی کوئی بھی اور بزنس نہیں لایا جا سکتا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے، واقعہ جمہوری اصولوں اور آئین کے خلاف تھا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پیغام میں کہا کہ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے، واقعہ تمام جمہوری اصولوں اور آئین کے خلاف تھا۔ عمران خان نے کہا کہ ایوان میں کوئی بھی شخص کرسی صدارت پر نہیں تھا، جو الیکشن کنڈکٹ سے کھلا انحراف ہے، مافیا کے زیر تسلط الیکشن کو مسترد کرتے ہیں۔ نون لیگ رہنما رانا مشہود نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور پرویز الہی کا اصل چہرہ قوم نے دیکھ لیا، انہیں پاکستان کی خوشحالی سے مطلب نہیں، یہ اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ عطا تارڑ نے کہا کہ پرویز الہی نے اس عمر میں غلط بیانی کی، آپ نے جو انگوٹھا لہرایا وہ سب نے دیکھ لیا۔ وہ لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ پرویز الہی صاحب کا، پی ٹی آئی کا اصل چہرہ پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا، قومی اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی میں۔ یہ اس طرح کے پیرے تسمہ پا ہیں جو اقتدار کو چمٹے رہنا چاہتے ہیں۔ اس معاملے کو آخری حد تک لے کے جائیں گے۔ اس عمر میں بھی اتنی غلط بیانی کی گئی، وہ جو لوگوں کو چھلانگے مارنے کا کہا جا رہا ہے اور وہ درجنوں کے حساب سے آ رہے ہیں، انہوں نے اپوزیشن بینچز پہ حملہ کیا۔ آپ کی کوئی فوٹیج ہے کہ آپ کو کسی نے کیا کہا ہے؟ آپ کی کوئی ایک فوٹیج مجھے دکھا دیں جس میں آپ پہ تشدد ہو رہا۔ اور اس کے علاوہ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے تھمز اپ کیا ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پر دہشت گردی کرنے کے بعد، بہیمانہ تشدد کرنے کے بعد آپ کے چہرے پہ ایک متکبرانہ مسکراہٹ ہے اور آپ تھمز اپ کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ اس کو مار کے بہت اچھا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اختر مینگل بلوچستان عوامی پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مکسی نے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے وزیر اعظم کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی اور ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے ملک میں جمہوریت کے استحکام اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کے عزم پر اختر مینگل، خالد مکسی اور ان کے رفقا کا شکریہ ادا کیا۔
وزیر اعظم نے دیامر بھاشا ڈیم 2026 تک مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ پونے 4 سال ضائع کر دیے گئے، معاشی حالت دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قوم کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، حقائق بتانا ہوں گے۔ شہباز شریف نے چلاس میں ہسپتال کی تعمیر پر فوری کام شروع کرنے کا بھی حکم دیا۔ پچھلے 6 دن سے جب سے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ملک کا خادم چنا ہے، میں دن رات جب میں لیتا ہوں پریزنٹیشن، چاہے وہ فائنانس منسٹری کی ہے، چاہے وہ پاور کی ہے، چاہے وہ پیٹرولیم کی ہے، چاہے وہ یعنی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے ان پونے 4 سالوں کو ضائع کیا۔ اس سے بڑی انکمپٹنس اور اس سے بڑا ظلم اور زیادتی اس قوم کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے؟ اور حقائق بتانی ہے، جھوٹ نہیں بولنا قوم کے سامنے۔ میں اس دن اس ملک کا خادم نہیں ہوں گا جس دن خدا نے مجھ سے، میرے منہ سے جو قوم کے جو حقائق ہیں، اچھے یا برے، وہ میں نے ان کو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی اور ان کو ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کی۔ اپنے کیڈٹ کالج بھی بنایا چلاس میں، اور آرمی پبلک اسکول بھی بنایا آپ نے۔ جو وہاں پر کمی مجھے آئی جنرل صاحب، وہ ہسپتال کی۔ یو مسٹ ہیو اے پراپر ہاسپٹل ان چلاس ود ان 1 week۔ پلیز کم ٹو می اینڈ لیٹ می نو کہ یہ کتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے، تو گورنمنٹ آف پاکستان انشاءاللہ ول فنڈ دس ہاسپٹل۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کو کراچی جا کر غداری کی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے بجائے بتانا چاہیے تھا کہ 4 سال میں کراچی کے لیے کیا کیا۔ ترجمان مسلم لیگ نون کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والے شہر اور پاکستان کی معاشی شارک کے ساتھ اپنے دور اقتدار میں کیا وہاں کے لوگوں کو پینے کا پانی ملا؟ اعلان کر کے پیکج کے پیسے روک لیے گئے۔ خان صاحب، آپ نے کراچی کے ساتھ یہ کیا کیا؟ شہر قائد ترقی مانگتا ہے، آپ کے جھوٹ نہیں، اب صرف سچ چلے گا۔ ملک کا مزید وقت ضائع نہ کریں۔ اور لیگی رہنما حسن اقبال نے کہا کہ عمران خان کو حکومت نہیں، آئین اور قانون پکڑے گا۔ انہیں اب اپنی چوری کی سزا نظر آ رہی ہے۔ وہ فورن فنڈنگ کے چور ہیں۔ ان کی ساری سیاست سوداگری پر ہے۔ جاتے جاتے آزاد کشمیر میں اپنے کارکن کو ذبح کر کے وزارت عظمیٰ بھی بیچ گئے۔ نہیں پکڑیں گے۔ اگر آپ پکڑے گئے تو پاکستان کا آئین اور پاکستان کا قانون پکڑے گا آپ کو، کیونکہ آپ کے جرائم ہمارے خلاف نہیں، جو آپ کے کرائمز اگینسٹ دا نیشن ہیں اس میں ہم آپ کو معاف نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے فورن فنڈنگ میں ڈاکہ ڈالا ہے، آپ کی ساری سیاست سوداگری کے اوپر ہے۔ جاتے جاتے کشمیر میں اپنے ایک کارکن کو جسے وزیر اعظم بنایا تھا اسے بھی ذبح کر کے 1 ارب پتی کو کشمیر کی وزارت عظمیٰ بھی بیچ گئے۔ پنجاب اسمبلی میں جو شرمناک مظاہرہ کاف لیگ نے اور پی ٹی آئی نے کیا، یہ قومی اسمبلی کے شرمناک کھیل کا ری پلے تھا، بلکہ اس سے بدتر تھا۔ انتہائی شرم کی بات ہے کہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس اسپیکر پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ بدماشوں کو خود ایوان کے اندر داخل کر رہا تھا، اور اس نے ایوان کے ممبروں پر اور وہاں سیکیورٹی کے عملے پر اپنے لوگوں سے جو اپنے گاؤں سے لے کر آیا تھا تشدد کرایا۔ وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی کہتے ہیں کہ عمران خان کے ٹولے کی کرپشن سامنے آئے گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ فورن فنڈنگ کیس کی حقیقت سے عمران خان خود واقف ہیں۔ تحریک انصاف کے جلسے میں 30,000 سے زائد لوگ نہیں تھے۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ بطور وزیر اعظم بھی ججز کے خلاف سازشیں کروائیں، سیاسی اپنے مخالفین کے خلاف سازشیں کروائیں، اور یہ جو پیکا کا قانون لے کر آیا تھا اس میں تو یہ ہر پاکستانی کی زبان بند کرنا چاہتا تھا۔ تو بیسیکلی یہ فاشسٹ ہیں، انارکسٹ ہیں، اور ان کا طریقہ واردات یہی ہے۔ اس کے خلاف جو کیسز بننے یا امریکہ میں جو اس کے خلاف تحقیقات ہونی ہیں، یا لوگوں کی توجہ ہٹا رہا ہے اس مہنگائی سے، اس بے روزگاری سے، اس معاشی بربادی سے، اس نالائکی سے، اس نااہلی سے جو عمران خان کی وجہ سے اس ملک کو جس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ عمران خان کاغذ نہ لہرائیں، سازش ہوئی ہے تو ثابت کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف معاملے پر کمیشن بنائیں، اگر سازش نہیں ہوئی تو انہیں سزا دی جائے جو یہ بیانیاں بنا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کیے معاہدے پر عمل نہ ہوا تو ہم زیادہ عرصہ انتظار نہیں کریں گے۔ آپ کاغذ نہ لہرائیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے
آپ اس سازش کو ثابت کر دیں، ہم اور مہاجر آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب جو نئے وزیر اعظم صاحب آئے، ہم آپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور شرط بھی رکھتے ہیں، کیا آپ عدالتی کمیشن بنائیں اور ثابت کریں کہ کوئی ایسی سازش نہیں ہوئی ہے جس کی بنیاد پر آپ اقتدار میں آ رہے ہیں۔ اور دوسرا، ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے۔ سازش ہوئی ہے تو وہ تمام لوگ جو براہ راست اس سازش کا حصہ تھے، ان سب کو سزا ملنی چاہیے۔ اور اگر سازش نہیں ہوئی ہے اور اس سازش کے نام پر کوئی اپنے اقتدار کو بچانے کا بیانیہ تیار کر رہا ہے، اس کا بھی پاکستان کی سیاست میں اس کے راستے مسدود کیے جائیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود کہتے ہیں کہ حکومتیں ان کی بن رہی ہیں، عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ آئینی بحران کا حل عام انتخابات ہے۔ لاہور کا جلسہ فقید المثال ہوگا۔ حکومتیں ان کی بن رہی ہیں، عوام ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کو سڑکوں پہ کیا نظر آ رہا ہے؟ تحریک انصاف نظر آ رہی ہے۔ یہ جو ملک میں اس وقت ایک بے چینی ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا حل ہے کہ انتخاب کراؤ۔ فضل الرحمان کہہ رہا ہے پانی گدلا ہو گیا ہے، الیکشن گدلا ہوگا۔ یہ نون لیگ والے جو سب سے زیادہ شور مچا رہے تھے، نہیں اب ہم دیکھیں گے، کیوں بھاگتے ہو عوام کے پاس جانے سے؟ ان کا کوئی نظریہ ایک نہیں، کوئی سوچ نہیں، صرف ایک چیز میں اکٹھے تھے، لوٹ مار میں۔ بدلتے موسم کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں آج شام سے تیز ہواؤں کے ساتھ بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چترال، دیر، سوات، مالاکنڈ، تورغر، کوہستان، شانگلہ، پٹگرام، بونیر، مانسہرہ اور ایبٹ آباد میں تیز آندھی اور بارش کی پیش گوئی ہے۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے تیز آندھی، بارشوں اور ژالہ باری کے پیش نظر زرعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو پیشگی اقدامات اٹھانے اور الرٹ رہنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ بارشوں اور ہواؤں کا یہ سلسلہ جمعرات تک وقفے سے جاری رہنے کا امکان ہے۔